اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے کہا تھا، کسی دور میں کہا تھا، اس کا نام آپ نے خود جاننا ہے۔ جو اس نے کہا تھا وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ عمران خان آئے گی، علم اٹھائیں گی، 200 ارب ڈالر باہر سے لائے گی، 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی اور 100 ارب ڈالر آپ پہ لٹائے گی۔ ہائے 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 ہائے، یہ جس نے بھی کہا تھا کیا خوب کہا تھا۔ لیکن عمران خان آئی بھی، علم اٹھائی بھی، نہ 200 ارب ڈالر باہر سے لائی، نہ 100 ارب ڈالر آپ کے منہ پہ مارا، نہ 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارا۔ اس کے باوجود بھی وہ شخص ابھی تک زندہ ہے۔ وہ بے شرم شخص جس کا باپ پکڑا گیا سٹوڈنٹ ویزے پہ، خود وہ سٹنگ منسٹر اور سٹوڈنٹ ویزے پہ اس کا باپ آسٹریلیا میں پکڑا گیا اور سفارت خانے کو یہ حکم جاری ہوا کہ میرے ابے نو ضمانت تے باہر کڈاؤ، ٹھیک ہے، گارنٹی تے باہر کڈاؤ۔ پھر وہ جو باہر نکالنے کے لیے گئے، انہوں نے پاکستان میں کسی جرنلسٹ کو پوری ڈیٹیل دے دی کہ اے چول وجی یہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے کے طور پہ قوم کو پتہ چلا کہ مراد سعید کے والد گرامی جو ہیں وہ جعلی ویزے کے اوپر آسٹریلیا میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ جعلی ویزے پہ، آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ کا ویزا 2 نمبر ہے، چلو واپس۔ وہ جعل سازی اتنی بڑی تھی، انہوں نے پھاڑ لیا، انہوں نے کہا قید رکھنا ہے اور گرفتاری سے بچانے کے لیے کہ مطلب کہ چلیں بے عزت طریقے سے ڈپورٹ کر دیا جائے، اس کے لیے پاکستان کی آسٹریلیا میں واقع ایمبیسی کو باقاعدہ اس میں انوالو ہونا پڑا، جو اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہوگا، جو اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ بڑی ہوگی، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ احمقوں کا ٹولہ، احمقوں کی جنت میں رہنے والا، جنہوں نے ایک اپنی جو ہے وہ کون سی دنیا ہوتی ہے وہ بسا رکھی ہے، جو انہوں نے شداد کی خیالی جنت بسا رکھی ہے، بس وہ اس کو آپ سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں۔ اور یہ کنڈیشن کسی پہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں عمران خان کے پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کے گارمنٹ کی، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 5 ارب ڈالر بڑھ گئی۔ اچھا جی، پالیسیز ہوتی ہیں، اس کا تو لانگ ٹرم امپیکٹ آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو لانگ ٹرم امپیکٹ کے نتیجے میں پھر اگلے سال گر کیوں گئی؟ اگلے سال ان کی نیگیٹو نہیں، یہ تو آئے ہی نہیں تھے، یہ تو اس سے سال بعد آتے ہیں۔ اوے ماما، اوے کرونا کے نتیجے کے اندر انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپال بند ہو گئے تھے، ہمارے والوں نے بند نہیں کیے تھے، اس نے بند نہیں کرنے دیے تھے باندر نے، ٹھیک ہے۔ اور نتیجے کے طور پہ وہ سارے آرڈر ادھر ڈائیورٹ ہو گئے تھے 1 سال کے لیے۔ جیسے ہی اگلے سال کرونا کے نتیجے میں وہ سارا کچھ کھلا، کرونا کے بعد ان کے آرڈر ان کو واپس چلے گئے، 5 ارب ڈالر جو ہمیں اس سال اضافی مل گئے تھے ٹیکسٹائل کی گارمنٹ کے ضمن کے اندر، بند ہو گئے، ریورس ہو گئے۔ تو پالیسی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو مستقل اضافہ کرے، مطلب مجھے آپ جو ہے وہ 3 ارب ڈالر دے دیں، میں سبسڈی دینا شروع کرتا ہوں، آپ 7 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ میں اضافہ لے لیں، 10 ارب ڈالر کا میں اضافہ کروا دیتا ہوں، آپ کی چیزیں سستی ہو جائیں گی، اور سستی ہو جائیں گی تو عالمی منڈی میں بکنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں سستی ہوں گی؟ آپ سبسڈی دے رہے ہوں گے، زر تلافی دے رہے ہوں گے، آپ ان کو کہیں گے لو بہن بجلی کا بل تو 0 جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ بجلی کا بل دے رہے ہیں، وہ ان کا 0 ہو گیا، تو اب وہ کسکڑی دیں گے انڈینز کو اپنے سامنے، وہ بنگلہ دیشیوں کو، وہ ان کے مقابلے میں جا کے بیڈ کریں گے، ان سے سستا چیز وہ پرووائڈ کریں گے، تو ایکسپورٹ ہو جائے۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ نے 5 ارب ڈالر جو کرونا کے لیے آیا، وہ بزنس مینوں کے اندر، یہ جو بڑے بڑے بزنس مین، عمران احمد خان، نیازی کی محبت، جن کے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ انڈے بچے دیتی پھرتی ہے، اس کی وجہ پیسہ ہے، روکڑا ہے۔ جو 5 ارب ڈالر ہمیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر دوستوں سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، چائنا سے امداد میں آئے تھے، وہ ہم نے ان انڈسٹریلسٹ کو سبسڈی میں بانٹ دیے تھے نا، لو یہ تہاڈا بجلی دا بل ادا، لو
ایکسپورٹ بڑھ گئی, تو سستے ہو گئے, ایکسپورٹ بڑھ گئی آپ. ٹھیک ہے, چائنا نے بھی اپنی ایکسپورٹ ایسے ہی بڑھائی ہیں, انہوں نے مختلف مستقل میکانزم رکھا ہے, نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ ان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس ڈالر خرید سکتے ہیں, لیکن عمران خان آئے گی کے بعد اب بیانیہ بدل گیا. ہائے 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 ہائے, بیانیہ کیا ہے؟ ٹرمپ آئیں گی, الپ اٹھائیں گی, پہلا پون فرمائیں گی اور عمران خان کو جیل سے باہر لائیں گی. ٹھیک ہے, یہ بیانیہ ہو گیا. میں نے آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے اسی موضوع کے اوپر ایک ولاگ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اب یوتھیوں کو یہ والی تھوک چٹائی جا رہی ہے. یہ وہ تھے جو ہم کو امریکہ کے غلام ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے, یہ ایبسلیوٹلی ناٹ گاڑیوں کے پیچھے نکلنے والی جو مجہول ذہنی طور پہ جو مخلوق ہے, اب اس کی امیدیں ہیں کہ ٹرمپ اقتدار میں آئے گا اور وہ اقتدار میں آتے ہی اچھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے ٹرمپ کی اس طرح کی ایک باقاعدہ کلپ بنا کے, میں کوشش کروں گا وہ کلپ جو ہے وہ آپ بھی سن پائیں. Hello my Pakistani American friends, I promise if I win I will try my best to get Imran Khan out of jail as soon as possible. He is my friend. I love him. I will support him to take over the government again and rock, and we will work together to make our ties stronger. Imran Khan Zindabad. وہ کلپ بنا کے انہوں نے جو ہے وہ بھی مختلف کے اوپر سرکولیٹ کرنا شروع کیا ہے. ٹرمپ آئیں گی, الپ اٹھائیں گی, پون فرمائیں گی اور عمران احمد خان نیازی کو جیل سے باہر لائیں گی. اب یوتھڑوں کا یہ ہے. اچھا, یہ وہی یوتھرز ہیں جن کو کہا گیا کہ آپ نے 8 فروری کو آپ نے مور لگانی ہے اور مور لگاؤ اور قائد کو باہر نکالو. اب بیچارے یوتھڑ اٹھے بھی اس دن صبح جا کے انہوں نے چپ چپیتے مور بھی لائی, لیکن عمران احمد خان نیازی تو باہر آیا ہی نہیں. اب امید کس سے ہے؟ یہ انہوں نے باندھ لی ہے امید اس سے, ٹرمپ سے. اچھا, ٹرمپ سے اگر امید پوری نہیں ہوتی اور وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ 8 فروری کو ہوا, تو پھر ایک اور بھی ہے, ان کے دادا ابو ہیں, ٹھیک ہے, جن کا نام ہے نریندر سنگھ مودی. نریندر سنگھ مودی کو پہلے ریکویسٹ کر چکا ہے وہ کیا نام ہے پیرزادہ, موہید پیرزادہ, وہ پہلے ان کو کر چکا ہے اپیل مودی صاحب کو کہ آپ شہباز شریف کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہ کریں. تو پھر اگلی امید ہوگی مودی سے. پھر اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اور بھی اس طرح کا کوئی بندہ ڈھونڈا جا سکتا ہے جس سے امیدیں وابستہ کی. ویسے یار کیا زندگی ہے تھوڑی یار, کدے نال امیدیں وابستہ کرتے ہو. اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ آئیں گی, الپ اٹھائیں گی اور جناب پون فرمائیں گی اور پون کے نتیجے کے اندر عمران احمد خان نیازی کو باہر لائیں گی. یعنی پوری امیدیں اور پوری خواہشات جو ہیں وہ اس بات سے وابستہ ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو جائے. یہ بالکل 92 کے ورلڈ کپ والی صورتحال ہے کہ فلانا فلانے سے ہار جائے, فلانا فلانے سے جیتے اور اتنے رن سے جیتے اور ہم سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں. یہ بالکل ٹرمپ وہاں پہ جیت جائے اور ٹرمپ وہاں پہ جیت کے. اب دیکھیے ٹرمپ جو ہے اس کی اپنی ترجیحات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے الیکشن کمپین کے اندر کہا ہے تو الیکشن کمپین کے اندر تو اس نے اور بھی بہت ساری باتیں کہیں, ٹھیک ہے نا. اور ابھی سپریم کورٹ کا مرحلہ اسے درپیش ہے. اگر وہاں کی سپریم کورٹ نے اس کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیا تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ کام خراب ہو جائے گا نا. اگر پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل دینے سے انکاری ہو سکتی ہے, تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو زیادہ بڑی ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. کی خیال ہے؟ تو بہرحال اس وقت یوتھڑوں کی ٹوٹل جو امیدیں ہیں وہ اس بات سے وابستہ ہیں. ویسے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس نے کمال کی حرکت کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ وہ سنا ہے امریکہ کے اندر ایک سکینڈل سامنے آ گیا. پچھلی تحقیقات تو ہو رہی تھی اس کی کافی دیر سے, لیکن اب امریکہ کے ٹیکس حکام نے, اب ویسے بائی دا وے ٹرمپ کو بھی امریکی ٹیکس حکام نے ہی پکڑا ہے, تو امریکہ کے ٹیکس حکام نے اقدار فاؤنڈیشن کو پکڑا ہے جس کے چیئرمین جناب عمران احمد خان نیازی, امریکہ کے ٹیکس حکام نے اس کو پکڑا ہے اور $2 ملین کی یعنی کہ $20 لاکھ جو کہ
موجودہ جو ہیں شرح تبادلہ ہے اس کے مطابق 55 کروڑ روپیہ ہے جو اس نے اکٹھا کیا، اور ویلفیئر کا مقصد جو انہوں نے اپنی اس کلیکشن ڈرائیو کے اندر ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم اس سے جو ہے وہ مریضوں کی ویلفیئر کریں گے، تو مریضوں کی ویلفیئر کی بجائے انہوں نے اس کو پکھوں میں مارا، یعنی عیاشی فرمائی وہاں پہ وہ ہائر کی، تو وہ سارا انہوں نے ٹریک کر لیا، تو وہ اب اس کو قابو کریں گے۔ اس کا سیکٹری وہیں کا امریکن ہی ہے، امریکہ کے اندر اگر وہ اس کا پاسپورٹ ہو گیا ہوا تو ہو سکتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیں، اور اگر اس کا پاسپورٹ نہ ہوا تو اس کو ڈیپورٹ کر دیں۔ اور بائی دا وے اس فاؤنڈیشن کے چیئرمین جو تھے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب تھے، یعنی عمران احمد خان نیازی ایک ہور جگہ تے پھڑیا گیا جی، ٹھیک ہے۔ اور پہلے بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس کے خلاف جو بھی کیس ہوتا ہے وہ سرے ضرور چڑھتا ہے۔ یہ ٹیریان وائٹ والا کیس بھی امریکہ کی عدالت میں ہی ہوا تھا، مائی آسٹریلیا دی ساجے، ٹھیک ہے نا، اپنی اسٹیٹ اس کے والد کی، یعنی کہ مسٹر وائٹ جو تھے، اپنا سیتا وائٹ کے والد گرامی جو تھی، ان کی جو اسٹیٹ تھی وہ آسٹریلیا میں تھی، بہت بڑی زمین۔ جب یہ طلاق ہوئی ہے جناب عمران احمد خان نیازی، اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کرتے ہوئے، اور اس کے درمیان وہ کیڑی ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کے درمیان، اور جب وہ ایگریمنٹ لکھا گیا تو اس کے اندر ایک مخصوص اماؤنٹ جو ہے یہ ہر مہینے بھجوانے کے پابند ہیں بچوں کی ویل بینگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ تم میرے 2 بچوں کے علاوہ میری بیٹی کو بھی پالو گے، یہ ایگریمنٹ ہے۔ اس کے اندر کسی دن کوئی چیتا ہمارے ہتھے چڑھا تو ہم آپ کو ان کی طلاق کے موقع کے اوپر کیا گیا ایگریمنٹ جو ہے وہ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ نہیں دیکھیں نا، باپ جو تھا نا اس کی پدرانہ شفقت جوش مار پڑی، اور اس نے پھر آخر کہہ دیا نا، وہ پدرانہ شفقت نہیں سی، وہ نانے کی پوری ریئل اسٹیٹ تھی جو اس وقت کہا گیا تھا کہ $220 ملین سے زائد مالیت کی ہے، $220 ملین سے زائد مالیت کی ہے۔ تو ماں جیڑی ہے وہ دی سیتا وائٹ، وہ پکا انتظام کر کے گئی ہے کہ کتے وہ اس کے نام سے عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ اپنے نام پہ شفٹ ٹرانسفر نہیں کروا سکتا، وہ اس نے ایسا کو پکا انتظام کیا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن امید پہ دنیا قائم ہے نا، ٹیریان کو بیاہ کے پاکستان میں بھی تو لایا جا سکتا ہے۔ فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ جو سینیٹر ہیں، ان کے بھائی کے بارے میں سنا تھا، حکومت ختم ہونے سے کچھ ہفتے پہلے ہم نے سنا تھا کہ ان کے بھائی کے ساتھ کوئی ٹیریان کا کوئی رشتہ ہے عمران خان صاحب کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یوں جائیداد کہری جائے، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ پدرانہ شفقت نہیں تھی، ہاں جائیدادیں تھیں، پتہ نہیں یار کتنے لے کے جانی ہیں، زکوٰۃ خیرات صدقات چندے پتہ نہیں کی کچھ کھا گئی تھا، اجے بھی وہ یہ مطلب کہ بیچاری مسکین جدی ماں مر گئی کڑی جی غلطی دے نال دی بیٹی بھی وہی جائیداد دے پیچھے پہ آئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، بندہ کرے قولیاں تے رب کرے سولیاں، ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز ہے انگریزی کا جو محاورہ ہے۔ تو چلیے بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔